امام بصیری ساری زندگی آپ نے بادشاہوں کے قصیدے لکھے. جب آخری وقت آیا فالج ہو گیا، کوئی پاس نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تین چیزیں تھیں، غربت تھی، تنہائی تھی اور پھر بیماری تھی. بیمار تو ویسے ہی بیمار ہوتا ہے، لیکن جب بیمار کے پاس نہ اس کے پاس کوئی ہو یعنی تنہائی ہو، اور دوسرا اس کی بیماری کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے غربت ہو، تو آپ اس بات کا تصور کر لیں کہ یہ کتنا دردناک مقام تھا. کوئی آتا نہیں ہے پاس، کوئی بندہ بات نہیں پوچھتا. تو اس وقت اس لمحے میں خیال آیا کہ یار تم نے ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں، آج تو اس بادشاہ کا قصیدہ لکھ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس بادشاہ کا قصیدہ لکھ جو کائنات کا دلہا ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے. تو جب ان کے ذہن میں یہ خیال آیا تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قصیدہ لکھا. قصیدہ لکھ کر فارغ ہوئے تو رات کا ٹائم تھا، سو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم نوازی فرمائی، آپ ان کے خواب میں تشریف لے آئے. یہاں پہ دو تین باتیں ہمیں بڑی توجہ سے سننی چاہیے. اچھا پیارے بھائیو، آگے بات بڑھانے سے پہلے آپ میں سے میں دیکھتا ہوں کہ میرے جو لسنر ہیں، جو مجھے سننے والے ہیں، وہ 25% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور باقی لوگوں نے نہیں کیا ہوا. یہ آپ کی تھوڑی سی سپورٹ ہمارے کام کو مزید آگے لا سکتی ہے. آپ مہربانی فرمایا کریں، جو ہی آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں اس کو لائک، کمنٹ، اپنے خیالات کے اظہار کے لیے کر دیا کریں. اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو دین کے کام کی اشاعت کے لیے ہمارے ساتھ آپ مدد بنیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کو ایک سبسکرائب پتہ نہیں کتنے لوگوں تک یوٹیوب اس کی امپریشنز بھیجے گا، جس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم ناصر ہو. پہلی بات یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اور فرمایا کہ شیطان میری مثل نہیں ہو سکتا، شیطان میری صورت میں آ کر کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا. تو پتہ یہ چلا کہ جس نے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا اس نے حضور کو ہی دیکھا، اس نے حضور کا ہی دیدار کیا. دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، آپ قصداً تشریف لاتے ہیں، آپ ارادے سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ آج میں اپنے فلاں غلام پر کرم نوازی فرما کر اس کے خواب میں اپنا دیدار کرواؤں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تیسری بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جس نے خواب میں میرا دیدار کیا ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا. کتب میں آتا ہے کہ پوری زندگی بھی اگر وہ حضور کا دیدار سر کی آنکھوں سے نہ کر سکا تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا، دنیا سے جائے گا، اس وقت وہ حضور کا دیدار ضرور ہوگا. اس وقت حضور اگر کرم نوازی فرما دے تو اس سے بڑی بات ہو کیا سکتی ہے؟ انسان کی زندگی کا اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں. چوتھی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں کسی کو کچھ عنایت فرمائیں، کچھ عطا کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سچ میں عطا فرماتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میرے ابا جان حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا. خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دو اپنے بال مبارک عطا کیے. فرماتے ہیں کہ جب وہ اٹھے جاگے تو دیکھا کہ بال تو تھے کوئی نہیں. اب یہ بات ذہن میں تھی کہ حضور جو کسی کو خواب میں عطا فرمائیں وہ سچ میں عطا فرماتے ہیں. اب یہ بات ذہن میں تھی، پھر لیٹ گئے، نیند آ گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ پھر کرم فرمایا اور فرمایا کہ اے عبد الرحیم، وہ بال ہم نے تمہارے سرانے کے نیچے رکھ دیے تھے،
جب حضرت عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اٹھے، سرہانہ اٹھا کر دیکھا تو وہ 2 منہ مبارک سرہانے کے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان میں سے ایک بال میرے حصے میں بھی آیا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے در پر ایک آدمی حاضر ہوا اور 2-3 دن وہاں پہ رہتا ہے، اور پھر جناب کو عرض کرتا ہے کہ جناب آج میں آپ کا مہمان ہوں، مجھے بھوک لگی ہے۔ بس یہ بات کی تو نیند آ گئی۔ جب لیٹے تو آقا علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی۔ کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے ایک روٹی عطا فرمائی۔ فرمایا یہ لو، کہہ رہے ہیں کہ میں وہ خواب میں روٹی کھا رہا ہوں، ابھی روٹی کھا کر فارغ نہیں ہوا، آدھی روٹی کھا لی، آدھی تو مجھے جاگ آ گئی۔ کیا دیکھا کہ آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی، اور جو میں نے آدھی کھائی وہ مجھے فیل ہو رہی تھی، مجھے محسوس ہو رہی تھی کہ واقعتاً میں نے آدھی روٹی کھائی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی کرم نوازی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو چیز حضور علیہ السلام اپنے غلام کو خواب میں عنایت فرمائیں، وہ حضور علیہ السلام سچ میں عطا فرماتے ہیں۔ 4 باتیں میں نے آپ کو بتائیں۔ پہلی بات یہ، حضور علیہ السلام کو جس نے خواب میں دیکھا اس نے حضور کو دیکھا۔ دوسری بات کہ حضور علیہ السلام جس کے خواب میں آتے ہیں، آپ ارادے سے تشریف لاتے ہیں، قصداً آتے ہیں، مرضی سے آتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ حضور علیہ السلام جس کو خواب میں دیدار کروا دیتے ہیں، ان قریب اس کو جاگتے ہوئے بھی دیدار کروائیں گے۔ اور چوتھی بات یہ میں نے کی کہ حضور علیہ السلام کریم نبی آقا علیہ السلام جس کو جو کچھ عطا فرمائیں وہ خواب میں عطا فرماتے ہیں۔ اگر خواب میں عطا فرمائیں تو وہ سچ میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ کو حضور نے خواب میں دیدار کروایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، بصیری وہ جو تم نے دن کو قصیدہ لکھا تھا وہ تو سناؤ۔ کہتے کہ میں نے حضور علیہ السلام کو وہ قصیدہ سنایا، اور قصیدہ سنانے کے بعد حضور علیہ السلام نے میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا۔ جو ہی ہاتھ پھیرا، میرا فالج زدہ جسم جو لاغر تھا وہ فوری حضور کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے، حضور کے دست شفا سے، حضور کا دست شفا جو ہی میرے جسم پر پھرا، میرا جسم اسی وقت سلامت ٹھیک ہو گیا، صحت یاب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے چادر عطا فرمائی۔ اچھا، چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس قصیدے کا نام جو ہم نے عام سنا ہوا ہے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، تو حضور علیہ السلام نے ان کو چادر عنایت فرمائی۔ صبح ہوئی، چادر اوپر کی ہوئی، باہر آئے تو آگے سے ایک درویش ملے۔ انہوں نے کہا کہ بصیری وہ جو تم نے قصیدہ لکھا ہے وہ تو سناؤ۔ اب انہوں نے تو کسی کو بتایا نہیں تھا، تو آپ نے کہا کون سا قصیدہ؟ تو آگے سے وہ درویش کہتے ہیں کہ وہی قصیدہ جو تم نے رات کو حضور کی مجلس میں سنایا تھا۔ کہا اچھا، آپ کو کیسے پتا؟ تو بزرگ وہ درویش کہنے لگے، اور جب تم رات کو وہ قصیدہ حضور کو سنا رہے تھے میں پاس بیٹھ کر سن رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی کیا شانی ہے، کیا درود و سلام کی برکات ہیں۔ حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنے کی کتنی برکت ہے، کتنا اس کا ثمر اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ اٹھیں، بیٹھیں، چلیں پھریں، درود و سلام پڑھتے رہیں، حضور کی شان بیان کرتے رہیں۔ دنیا کا ہر کام، ہر مشکل اللہ کے فضل سے پوری ہوگی۔ اسی لیے تو میں ہر تقریر کے شروع میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے وہ تازہ شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر،
خدا کی قسم میرے آقا اب بھی جواب دیتے ہیں، میرے آقا اب بھی جواب دیتے ہیں۔